الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیویاں بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا؟ عورتیں کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں پڑ گیا ہے. ہائے افسوس صد افسوس. محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ اللہ کے سامنے پڑھا جس کے اندر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنے بیویاں اور اپنے بیٹیوں کو، تمام مسلمانوں کی عورتوں کو پردہ کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں. یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ حکم نازل ہوا ہے. قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں. اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے. مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخ ختم ہوئے، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے راہ جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا. خاص طور پر ان عورتوں کو جو ذمستہ کی چکی میں پیس رہی تھی، موسیٰ و اعلام پہاڑ ان پر تولے جا رہے تھے. اسلام ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی اور پہنچایا. جو اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی اڑائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ حوالہ کھولے جائے تو مسلم عورتوں پر، غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورے دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے اور مسلمان عورتوں کو مکاری اور جاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے. مسلمان عورتوں کو اس کے گھر کی چہار دیوار سے نکال کر شعر عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتہا کوشش کی گئی. اسے شب میں محفل بنا کر صرف انسانوں کے حوالے کیا گیا. پردہ کی مخالفت میں لغو و صفحات سیاہ کر دیے گئے. ان کی صرف ایک ہی سزا تھی کہ پردہ کے غریبان کو چاک چال اور ریسا ریسا کیا جائے اور عورت کو بے لغام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے. وہ جو چاہے غل کھلائیں. چنانچہ خواہشات ان پٹھوں کی آرزیں پوری ہوئی اور آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹ ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا. آج کل کی لڑکی اپنی چہرہ کی خوبصورتی پر ناز کرتی ہے. پہلا کلمہ تو آتی نہیں، انگلش میں بات کرتی ہے. پھر نہ پوچھے کہ اسلام کے معاشرہ کتنی خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامان ہوا. بدکاری اور زنا کاری عام ہوتی چلی گئی. مکانوں اور دکانوں میں، بستیوں اور بیابانوں میں برائی نظر آنے لگے. محترم دوستو، اگر اسلام دشمن تو یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب نہیں، وہ حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرف بدنام کرنا ان کا شعبہ بن چکا ہے. مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہے. خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے. وہ بھی پردہ کے معاملہ میں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہے اور انہوں نے دوش بدوش چل رہے ہیں. کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، انہیں کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہیں کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی. محترم دوستو، آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہے. پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہے. پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے. عورت کے لیے پردہ کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے.
کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردہ کو وحشت بنایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورتوں کو شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے کہ جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے۔ شعار رواج بے حجاز خوشنما کا کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست پنجابی پہن کر اور چست پتلا کپڑا پہن کر اور باریک سا لباس پہن کر کھلی عام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی وہ کامرانی خدائے وحدہ لا شریک ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گول کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغربی تہذیب عورتوں کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اسلام کے پاس بانو، کان کھل کر سن لو۔ آج اسماء رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ ایک بار باریک کپڑا پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے تو سرکار کائنات نے نظر پھیر لی اور ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی جہنم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں، سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دعا ہے، نفس کی سب سے بڑی چور ہے۔ دل و دماغ کے تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دعا ہے۔ دل، جذبات اور قلبی احساسات کے ترجمان، عشق و محبت کے تمام وحل و پیمان باندھنے کی ذمہ داری یہی دعا کا ہے۔ فتنہ و فساد کی ابتدا عام طور پر انہیں سے ہوتی ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ کلام پاک میں آیا ہے قل للمؤمنین یغضون من ابصارہن وقل للمؤمنات من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو تو ام مسلمہ نے عرض کیا کیا نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ محترم دوستو، آج ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ پردہ کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے یا اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ فخر و موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی پردہ کا حکم تھا، ان سے پردہ کو ختم نہیں کیا گیا، تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہیں کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھریں، بے لگام گھوڑے کی طرح جہاں چاہے جائیں۔ اسلام کے پاس بانو، کان کھول کر سن لو۔ عورت کی تمام ذمہ داریاں ہماری سپرد ہے کہ ان کو بے حیائی و بے غیرتی کے بھنور میں پھنسنے نہ دیں۔ عریانیت اور ننگے پن کو معاشرہ سے دور رکھیں، ان کو اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین سکھائیں اور شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقہ بتائیں۔ اگر آج ہم نے ان کو گناہوں سے برائیوں کے دلدل میں پھنسنے دیا تو کل
قیامت میں ہم خدائے گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، دعا کیجیے کہ وہ ہمیں اسلام احکام اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ان کے اندر اپنا اپنی توفیق کرتا ہوں۔ توفیق اللہ